حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ کا نام نمرود تھا جو خدا کا انکاری تھا۔ نمرود جب گدی پر بیٹھا اور اس کی راہ کے تمام کانٹے دور ہو گئے تو اس نے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دیا، رات دن خدمت میں لگا رہا، یہاں تک کہ پورے ملک میں سکھ شانتی کا بول بالا ہو گیا۔ جب ہر طرف حکومت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو شیطان نے اس کی بھی گمراہی کرنا شروع کر دیا، اس کے دماغ میں بھی گندے گندے خیال بہنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا، اپنی مورتیاں ہر عبادت خانے میں بھجوا دیں تاکہ لوگ ان کو سجدہ کریں اور اس کی پوجا کریں۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا ملک اور تیرا دین تباہ کر دے گا۔ نمرود گھبرا گیا، اس نے بے قرار ہو کر حکم دے دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا حمل کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو وہ بیوی سب کو معلوم ہو جانے کے ڈر سے باہر چلی گئیں۔ جب جنگل میں ایک سوکھی نہر پہنچی تو آنکھوں کا نور پیدا ہوا، ماں کا چہرہ مبارک دیکھ بہت خوش ہوا۔ وہاں نہر کے پاس ایک غار تھا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اس خوبصورت بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور وہاں سے آنسو بھرے دل اور پریشان حال گھر واپس لوٹ آئیں۔ پھر جب اپنے دل کے ٹکڑے کو دیکھنے اس غار میں آئی تو اسے زندہ اور خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پی رہے ہیں۔ ایسی حالت دیکھ کر ماں بے حد تعجب میں پڑ گئی، خوشی بھی ہوئی، فوراً اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کھلا پلا کر بعد میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ اسی طرح جب جب انہیں موقع ملتا وہاں جاتی، دودھ پلا کر چلی آتی۔ جب کبھی ماں کو اپنے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو وہ اپنے انگوٹھے منہ میں ڈال لیتے اور اسے چوس چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل کھلانے پلانے والا تو اللہ ہے اور وہی انہیں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے ایک لڑکے ایک ہفتے میں، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے اور ان کے لڑکے ایک مہینے میں مشکل سے بڑھ پائیں، اور یہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے بچے سال میں اتنا بڑھ پاتے تھے۔ اس طرح جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی اور حضرت ابراہیم میں سمجھ پیدا ہوئی تو ایک دن ان کی ماں نے رات کو آ کر ملاقات کی۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے کے علاوہ کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے؟ اس جنگلی علاقے کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے؟ ماں نے کہا، دشمنوں کے ڈر سے تم کو یہاں چھپایا ہے اور تیری حفاظت کے لیے اس گھر کو چنا ہے، ویسے تو دنیا بہت لمبی چوڑی ہے اور آسمان بہت اونچا اور بلند ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اب تو مجھ کو غار میں آرام نہیں ملتا اور نہ مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم غار سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم غار سے باہر نکلے اور آسمان پر ستارے کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا پالن ہار ہے۔ ڈوب گیا تو فرمایا کہ مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں، یعنی ڈوبنے والے پالن ہار سے میں محبت نہیں کرتا۔ یقین کی اسی نظر سے پھر چاند کو دیکھا جو چمک رہا تھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو وہ بھی اس کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ پھر سورج چمکا، تب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہ سب سے زیادہ چمکنے والا ہے، اس کی خدائی تو اس کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے اس کو خدا منانے سے انکار کر دیا، بولے، سوائے اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم کو اس کی ماں گھر لے آئیں۔ اس طرح تمام باتوں کو ان کے باپ کو سنایا۔ آزر بھی بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی، اور نمرود کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر تھے ہی، انہیں تو بس اللہ کا ڈر تھا، وہ نمرود سے کیا ڈرتے۔ وہ وہاں پہنچنے پر لوگوں کی طرح انہوں نے نمرود کو نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا۔ نمرود کو جھنجھلاہٹ ہوئی، وہ غصے میں بولا، تم مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بولا، سوائے حقیقی خدا کے میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بولے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو مارتا ہے، سب کو جلاتا ہے۔ نمرود بولا، میں بھی جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی پالن ہار ہوں۔ پھر 2 قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ان دونوں کو پھانسی ہونی تھی، ایک کو تو فوراً پھانسی دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بولا، دیکھو
ہم نے بھی تو ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار، اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار سورج پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے پشچم سے نکال دے، جب میں جانوں کہ تو واقعی خدا ہے۔ اس مانگ سے نمرود اور اس کے خدا ماننے والے خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہاں، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان باتوں کو سنا۔ ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم کی باتوں پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے آزر سے پوچھا کہ اے باپ، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم بندگی کرتے ہو اور دن رات ان کے آگے سب ماتھا ٹیکتے ہو؟ آزر نے کہا کہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کیسی بندگی کرتے ہو؟ ان کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں ہیں، تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بولا، ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہوگا تو سزا پا جائے گا، تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہم سب کو بتا کر رہیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ صرف پتھر ہے، ان کے پوجنے سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اس وقت پوری قوم ایک رسم میں گئی ہوئی تھی۔ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر ایک اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو سجاتا سنوارتا تھا، اچھے سے کھانا پکاتا تھا، بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ کو جاتا تھا۔ جب واپس ہوتے تو انہیں استعمال کرتے اور سمجھتے کہ اب پورے سال کی روزی میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ جب عید کا دن آیا تب سب نے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ چلنے سے مجبور ہوں، اور من میں سوچا کہ میں ان بتوں کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور سب کو سبق سکھاؤں گا کہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب سب لوگ تہہ خانہ خالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے۔ اس نے من بہلاوے کے طور پر پوچھا کہ ایسے اچھے اچھے کھانے تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بت آخر کیسے بولتے ہیں؟ انہیں بولنے کی طاقت نہیں۔ پھر تو حضرت ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کے کان ایٹھا، مگر بڑے بت کو بچائے رکھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بت خانہ بند کر کے جلد سے جلد وہاں سے بھاگ گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہہ خانے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کسی کا نہ ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، سب کی بڑی ذلت زمین پر پڑے ہیں۔ بولے، کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا اور ہمارے خداؤں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بتوں پر اور بت پوجنے والوں پر لعن طعن کیا کرتے تھے، ان کے شرک اور بے ایمانی پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سب کے دل میں یہی خیال ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے۔ سب نے یہی سوچا، کاش ابراہیم کو کوئی مار ڈالتا۔ پھر کیا تھا، سب نے مل کر نمرود کی فریاد کیا کہ ابراہیم نے تہہ خانے میں ادب و احترام دھول میں ملا دیا ہے۔ نمرود کو بھی بڑا تاؤ آیا، اس نے فوراً ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ نمرود بھی قوم کے لوگوں کی سب سے غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے، ابراہیم بتا، یہ حرکت کس نے کی؟ فرمایا کہ تم اس بات کو بڑے بت سے پوچھو، تم اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو، وہ تم میں سے کچھ نہیں چھپائے گا، وہ تمہارا بڑا خدا ہے جو اتنا بھی نہ بتائے گا۔ ان لوگوں کے پاس کا جواب ہی کیا تھا، بڑی پریشانی میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ پھر بھی کچھ تو کہنا ہی تھا، اور کچھ تو جانتے کہ بت نہیں بولا کرتے، ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے خداؤں کی پوجا کا کیا فائدہ ہے جب یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں؟ ایسے خداؤں کو پوجے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم کی اس بات کا کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے، اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ نمرود نے اس معاملے میں پڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم کو قید کر لیا، سزا سنائی کہ آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں کو بھی غصے کی آگ ٹھنڈی ہو اور بجھے۔ ظالم قوم نے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ پھر کیا تھا، پہاڑی کی تہ لہٹی میں ایک 100 گز کا مکان بنایا، وہاں دیش ودیش سے لکڑیاں منگوائی گئیں، ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، اس میں آگ اس طرح دھڑک کر جلنے لگی کہ چڑیوں کے اڑنے تک کا راستہ بند ہو گیا، کوئی جانور اس تک پہنچنے کی ہمت نہ کر پاتا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں کیسے؟ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب پریشان تھے۔ فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی شیطان نے کی۔ پھر سکھایا، تم ایک توپ بناؤ اور 2-3 دھونی پر گڑاؤ، پھر جھولے کی طرح جھلا کر آگ میں ڈالو اور اپنے دل کی حسرت نکالو۔
جب حضرت ابراہیم کو طوق و زنجیریں باندھ کر توپ پر بٹھایا تو آسمان و زمین کے فرشتے رو رو کر شور کیا، اے خدایا تیرا خلیل، یہ اس کے دشمنوں کا معاملہ ہے، ہم سے تو یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہم کو حکم ہو تو ہم ان کو ابھی چھوڑ دیں اور تیرے راست و دشمنوں سے بچا لیں۔ حکم ہوا کہ اگر تم سے ابراہیم مدد مانگے تو بہتر ہے، اس کی مدد کر سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، دو فرشتے جو ہوا پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور بولے اگر تم حکم کرو تو ہوا اور بارش ایک پل میں ان کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرشتے بہت غم میں ڈوب گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے کے لیے توپ کے جھولے پر لائے گئے۔ حضرت جبرائیل فوراً ہوا کی فضا میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بولو، اس آگ سے ان دشمنوں کو بھون کر رکھ دوں اور انہیں ان شعلوں سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر خدا ہمارا راضی ہے تو ہم بھی اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل بولے ٹھیک ہے، پھر اسی سے کہو کہ وہ اس مصیبت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، میرے کہنے سننے کا فائدہ اور اس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ اس طرح جب اللہ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم اسی پر بھروسہ کر رہے ہیں، ان کی محبت جوش میں آئی، فوراً حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامتی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ قلم سلامتی لفظ نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام نہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے بازو پکڑ کر بڑے آرام سے انہیں زمین پر بٹھایا۔ اسی وقت جنت کے دروغہ نے قیمتی لباس لا کر پہنایا، ان کے آس پاس 20 گز تک گل، ریحان، سبزے اور دوسرے پھولوں سے سجا دیے۔ اس طرح وہ گلزار بن گیا۔ پھر وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکلا۔ حضرت ابراہیم کے حال پر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ حضرت اسرافیل کو حکم ہوا کہ صبح شام اچھا کھانا وہاں پہنچایا جائے تاکہ خوش اور بے غم ہو کر میرا پیارا کھایا کرے۔ اب 7 دن تک اس واقعے کو بیت گئے تو نمرود یہ دیکھنے آئے کہ آگ بجھی یا نہیں۔ ایک اونچے محل پر نمرود چڑھ کر ہمیشہ دیکھا کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اپنے خدا کی مدد سے بچ جائے، اور اگر وہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہ میری خیریت ہے اور نہ میرے ملک کی۔ اپنے من کا یہ بھید وہ اپنے ساتھیوں سے نہ کہتا تھا، بلکہ انہیں خوش کرنے اور تسلی دینے کے لیے یہی کہتا تھا کہ یہ تو ایسی آگ تھی کہ کڑے سے کڑا پتھر بھی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو پگھل جائے، اس سے بچ نکلنے کی انسان میں طاقت کہاں ہے۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل سے خوب غور سے دیکھا کہ ابراہیم کے چاروں طرف سے پھول ہی پھول ہیں، خوبصورت سے خوبصورت اور رنگ برنگے۔ وہاں تو بجائے آگ کے پھلواری قائم ہے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، وہاں تو بڑے مزے نظر آ رہے ہیں۔ نمرود ایسا دیکھ کر حیران ہوا اور پریشان بھی۔ اس کے من میں بہت اتھل پتھل شروع ہو گئی، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ ابراہیم کے پاس پہنچا، بولا ابراہیم، ایسی راکھ کر دینے والی آگ سے تو کیسے بچ گیا، بلکہ یہ جنت جیسی پھلواری کس نے پیدا کر دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اس بے پناہ قدرت والے خدا کا ایک معمولی سا چمتکار ہے، اس کی طاقت تو بہت ہے۔ نمرود بولا جس کی قدرت کا یہ معمولی سا معجزہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ پھر تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو وہاں سے آگ باہر لانے کا آرڈر دیا اور حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر آ گئے اور اپنے وعظ و نصیحت میں لگ گئے۔ نمرود پر بھی انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ نمرود نے کچھ دن کی مہلت مانگی اور چاہا کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے۔ نمرود کا ایک وزیر حامان تھا، اس نے مشورہ کیا اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دشمن خدا نے کہا کہ اتنی مدت تک تم تو خدائی کرتے رہے اور بندگی کی راہ اپنا کر کیا رسوائی اور ذلت مول لوگے؟ جب مدت گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ نمرود نے بڑی نرمی سے عرض کیا کہ ایمان قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، مگر تیرے پروردگار کے لیے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قربانی بغیر ایمان کے قبول نہیں کی جاتی، لیکن نمرود نہ مانا۔ اس نے 4000 گایوں، بہت ساری بکریوں، بہت سارے اونٹوں کی قربانی دی، لیکن یہ سب بیکار تھے، اس لیے کہ حامان نے تو ان کو بہکا دیا تھا اور اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا تھا۔ نمرود کا انجام۔ جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر اور توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر،
اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 سال کی بادشاہی کرنے کا موقع دیا، میرے معجزے بھی تم پر ظاہر ہو گئے، تم پر حق بھی صاف ہو گیا، تو پھر اب کیا ہے جو اس نے پرانے خیال اور دھرم کو اڑا ہوا ہے؟ اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب اتنا سمجھ لے کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلے تو تمہیں اپنے مال دولت اور فوج سپاہی اور گھمنڈ ہے، تو اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ساری طاقتیں طاقت کے حصے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ نمرود نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، میرے علاوہ بھی کوئی زمین پر ایسا دوسرا بادشاہ ہے، مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھے کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے چیلنج تھا، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمائے کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہے، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت لے لی، اسی بیچ اس نے لاکھوں فوج بلا لی، پوری فوج ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ 3 دن بیت گئے، چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ وہ لوگ اکیلا اس کو دیکھ کر پوچھنے لگے، کہاں ہے وہ آسمانی فوج ابراہیم؟ فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکایک مچھروں کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ سورج کی روشنی چھپ گئی، کالا بادل سے بالکل چھا گیا۔ نمرود کی تو عقل جیسے جاتی رہی، پوری فوج میں خوف سا پیدا ہو گیا، چہروں پر گھبراہٹ آنے لگی۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید اس کی تیز آواز سے آسمانی فوج ہوا میں بھاگ جائے۔ لیکن سائرن کی آواز پر اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں میں سن لی تھی، ان کے تو ہوش اڑ گئے، پورے گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گھر چکے تھے، بھاگ کے بھی تو نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایک پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، سر سے پیر تک وہ ایسے چمٹے کہ گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک ان کے بدن میں نہ چھوڑی۔ غش کھا کر فوج گرنے لگی، ہزاروں انسان جانور اپنی جان نہ بچا سکے۔ نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی کہ کسی کے بیچ لنگڑا مچھر آیا اور اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی بیگموں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کی راہ سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا، اس کے بھیجے میں سوڑ گھسا دی۔ نمرود کا تو سکھ چین سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا، اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے لگ گیا۔ سر دباؤ، کوٹو، تب سکون ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا تھا۔ اب تو شکل یہ ہو گئی کہ سر دبانے والے ہر وقت اکٹھا رہنے لگے، اس کے علاوہ جو بھی آتا قدم کے بجائے سر پر دھول لگانے کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ 40 دن تک نمرود اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار رہا، یہاں تک کہ اسی تڑپ تڑپ کر اسی میں مر گیا۔